بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نیا چیپٹر ہے ضمیر ضمیروں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ عربک میں ضمیر مطلب پروناؤن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں آپ پروناؤن کہہ لیں، اور اردو میں اور عربک میں آپ اس کو ضمیر کہہ لیں گے۔ نام کے بدلے استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ اردو میں ضمائر کیسے ہوں گے جی؟ میرا، تیرا، اس کا، یہ بھی ضمیروں میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں، تو، تم، ہم، یہ بھی ضمیر ہیں، رائٹ۔ تو انگلش میں آپ اس کو کہہ لیں آپ ہی، شی، اٹ، دے، یہ آپ کے پروناؤنس ہیں۔ ہز، ہم، ہر، یہ بھی پروناؤنس ہیں۔ تو دو طرح کے ہم کو پروناؤنس نظر آ رہے ہیں۔ تو عربک میں بیسیکلی دو طرح کے پروناؤنس ہیں اس کے استعمال کے اعتبار سے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن، دوسرے کو کہتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤن۔ اٹیچ پروناؤن جو کسی دوسرے لفظ سے جڑ کر آتے ہیں، یعنی کہ کسی دوسرے کلمے سے، مثال کے طور پر اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو ان میں سے کسی ایک لفظ کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں عربک میں ضمیر متصل۔ متصل لفظ اتصال سے، اتصال کا مطلب اٹیچڈ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی ضمیر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گی تو اسے ہم کہتے ہیں ضمیر متصل۔ اور اگر وہ اٹیچ ہو کر نہ آئے بلکہ ضمیر الگ ورڈ بن کر آئے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ورڈ کے اور ضمیر کے بیچ میں اسپیس ہو، تو اس کو ہم کہیں گے ضمیر منفصل۔ انفصال سپریشن کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر دو قسمیں ہو گئی: ضمیر متصل اٹیچ پرناؤن، ضمیر منفصل ڈیٹیچ پرناؤن، ٹھیک ہے۔ اب اٹیچ پرناؤن جو عربک میں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے جیسے کہ یہ ہے، یہ ہو ضمیر، ہا، ہما، کا، کم، کننا وغیرہ۔ اب یہ ضمیریں جو ہیں فیل کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کر آ سکتی ہیں، اور اسم کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کر آ سکتی ہے، اور حرف جر کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کر آ سکتی ہیں۔ تو اسم، فعل اور حرف تینوں کے ساتھ جڑ کر ضمیریں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم آج صرف فوکس کریں گے ضمیر متصل جو کہ اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب کبھی کوئی ضمیر اسم کے ساتھ جڑ کر آئے تو یہ آپس میں مرکب اضافی بنیں گے، یعنی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب وہاں پر بنے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قلم لفظ آپ کو پتا ہے، قلم ان پین کو کہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ نے ایک اٹیچ پرناؤن ہو جوڑ دیا تو یہ بن گیا قلمہ۔ کیا بنا؟ قلمہ۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں آپ، اس کا قلم۔ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اس کا قلم۔ تو یہاں پر اس کا قلم جب آپ کہہ رہے ہیں تو دیکھیے کا کے کی ترکیب آ گئی، اور یہ پیٹرن تو صرف مضاف الیہ میں ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ قلم جو ہے یہ ہمارا پوزیسو کمپاؤنڈ ہے، یعنی کہ مرکب اضافی ہے۔ تو ایک اصول ہمیں یہاں سے مل گیا۔ اصول کیا بتایا میں نے؟ جب کبھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو وہ دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اب آپ نے ترجمہ ہمیشہ کا کے ذریعے کرنا ہے۔ دوبارہ سن لیں قانون، جب کبھی کسی بھی اسم کے ساتھ یعنی ناؤن کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے، یعنی اس کے آخر میں کوئی پروناؤن اٹیچ ہو کر آ جائے، تو وہ دونوں لفظ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ یعنی کہ قلمہ کے اندر قلم لفظ جو ہے یہ مضاف ہوگا، اور یہ ہا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگی۔ لیکن ایک بات اس میں یاد رکھنا، جتنے بھی پروناؤنس عربی میں استعمال ہوتے ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعراب تو قبول نہیں کرتے، ان کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو قلمہ کو آپ زیر نہیں دیں گے، قلمہ کو آپ زیر، یہ یہاں پر زیر نہیں دیں، قلمہ ہاں پیش ہو، ٹھیک ہے۔
कलमुहा। इस तरह से फिर बाकी भी हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको चंद एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो आपको जो है आसानी से वो समझ में आ जाएंगे किस अटैच प्रोनाउन किसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ठीक है, आपको नजर आ रहा है सबको? अब देखिए, यहाँ पर एक लफ्ज है हमारे पास किताबुन, ये हमारा एक नाउन है। उसके साथ मैं एक अटैच प्रोनाउन जोड़ दे रहा हूँ याए मुतकल्लिम की। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन माई के जरिए करते हैं, माई। तो किताबुन, अब आपने इसको या के साथ जोड़ना है, यानी अटैच प्रोनाउन जमीर मुत्तसिल जोड़ना चाह रहे हैं। तो तरीका ये होता है कि पहला जो नाउन होता है उसके आखिर से आप तनवीन को हटा देंगे। ठीक है, और फिर या मुतकल्लिम को जोड़ देंगे। हम्म। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि या मुतकल्लिम चूंकि जेर को डिमांड करता है, तो लफ्ज किताब के नीचे बा पर पेश नहीं पढ़ेंगे, जेर के साथ पढ़ेंगे, तो किताबुन से बनेगा ये किताबी। किताबी का मतलब होता है मेरी किताब। हम्म। तो इस तरह के बहुत सारे आप प्रोनाउंस हैं, सारे के सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल के लिए अलग हैं, फीमेल के लिए अलग हैं, सिंगुलर के लिए अलग, डुअल के अलग लिए अलग, और प्लूरल के लिए अलग। तो ये पूरे चार्ट को आप अच्छी तरह से देख लें और इसको याद कर लें। ठीक है, सिंगुलर के लिए आप देखें यहाँ पर, सबसे पहले मुजक्कर के लिए हा पेश हूँ, इसका ट्रांसलेशन आप हिज और हिम के जरिए करेंगे। इसका तर्जुमा क्या होगा? उसका। हम्म। और हा अलीफ और जबर के साथ हो तो ये मुअन्नस के लिए हो जाएगा, उसका। और ट्रांसलेशन इंग्लिश में हर। अब एक मिसाल के जरिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले यहाँ पर कोई एक लफ्ज लेते हैं। हम्म। जैसे कि मोबाइल फोन को आप क्या कहते हैं? जवालुन कहते हैं। हाँ, जवालुन, ये लफ्ज मैंने लिख दिया यहाँ पर। चलिए, अब मुझे कहना है उसका मोबाइल, तो मैं उसके आखिर में मुजक्कर की हा जोड़ दूंगा। तो ये बन जाएगा जवालुहु। क्या बन जाएगा? जवालुहु। जवालुहु का मतलब उसका मोबाइल, ये लेकिन मुजक्कर के लिए। और अगर फेमिनाइन के लिए मुझे कहना हो तो मैं क्या कहूंगा? हा के साथ जोड़ूंगा। हम्म। जवालुहा। जवालुहा यानी उस लड़की का मोबाइल। हो गया। अगर मुझे कहना है तेरा मोबाइल, तो मैं कहूंगा काफ के साथ जवालू का, मुजक्कर के लिए। अगर मुझे कहना है तेरा मोबाइल लेकिन मुअन्नस के लिए, मैं कहूंगा जवालू की, तेरा मोबाइल। ठीक है। अगर कहना है मेरा मोबाइल, तो मैं या मुतकल्लिम की जोड़ दूंगा उसके आखिर में। तो ये बन जाएगा जवाली, मेरा मोबाइल। दूसरी मिसाल भी ले सकते हैं आप, आपके लिए आसान जो होगी, जो कि बैतुल की मिसाल ले लेते हैं। चलिए। हम्म। देखिए, ये मिसाल यहीं पे ठीक है, बैतुल वाली ले लेते हैं। हाँ, बैतुल को आपने क्या करना है? जमीर मुत्तसिल जोड़ना है। सबसे पहले आप कहेंगे मेरा घर, ये बना लेते हैं। तो उसको या मुतकल्लिम जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा बैती। बैती मीन्स मेरा घर। अब मुझे कहना है तेरा घर, तो मैं कहूंगा बैतू का। बैतू का, तेरा घर। मुझे कहना है मुअन्नस के लिए, सामने वाला मुखातब मेरा फीमेल है, उसको मैं कहता हूँ तेरा घर, तो मैं कहूंगा बैतू की। हम्म। और फिर उसके बाद उसका घर, मुजक्कर के लिए बैतू, और मुअन्नस के लिए बैतूहा, है ना, बैतूहा। और हमारा घर कहना है तो बैतूना। इस तरह से आपने क्या करना है, सारे जमीरों को, जी, आप एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक नाउन ले लें
اور اس کے اوپر سارے پروناؤنس، اٹیچ پروناؤنس جو ہے لگائیں، اور پھر اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. جیسے کہ لفظ اسمن ہے. اسمن یعنی نام. عربی میں نام کو اسم کہتے ہیں. تو اسمہ کا مطلب ہوگا اس کا نام، اس لڑکے کا نام. اسمہا کا مطلب ہوگا اس لڑکی کا نام. اسم کا مطلب تیرا نام، اسم کی تیرا نام فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے. اسم کا ہو گیا. اس اور کیا اور بنا سکتے ہیں؟ اسمی یعنی میرا نام. تو اب دیکھیے، اسمی مائی نیم، اسم کا یور نیم، اسمہ ہز نیم، اسمہا ہر نیم. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بھی ایک لفظ پک اپ کریں اور ضمیر متصل کی پریکٹس کریں. لیکن اس میں نے آپ کو کیا بتایا، قانون کیا بتایا؟ جب کبھی کسی بھی ناؤن کے ساتھ، اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو وہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس مثال کے اندر ہمارا مضاف کیا ہے؟ اسم لفظ ہے. اسم لفظ مضاف ہے، اور یہ جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے. اور پہچانیں گے کیسے؟ یہ میں نے رول تو بتا دیا آپ کو کہ اسم کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ رہیں گے ہمیشہ. ترجمہ کیسے کریں گے؟ اسمہ، اس کا نام. تو دیکھیں آپ، اس کے اندر کا لفظ آ گیا، اس کا نام. ہم اور اور پھر یہ ترکیب تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ پورا چارٹ یاد کرنا ہے. یہ میں آپ کو بھیج دوں گا. تو یہ سارا کا سارا آپ نے اردو انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ ضمیریں آپ یاد کریں. ضمیر یاد کریں، اس کے بعد پھر آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم.